سعد ابن ابی وقاص عراق جب فتح ہو گیا، ایران فتح کرنا تھا۔ ایران اس وقت کی ایک ایسی اقلیم کا نام بتا رہا ہوں جو سپر پاور، جہاں کسرا بادشاہ، کسرا جس کو کہتے ہیں یزدگر، وہ اس کی حکومت تھی، بڑا سپر پاور بادشاہ اس زمانے کا، اس کی سرحدوں میں داخل ہونا ہے۔ لیکن عراق اور ایران کے بیچ میں دریائے دجلہ ہے، دریا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص وہاں تک آئے، اور اس کے بعد اس طرف ایرانیوں کی فوج کھڑی ہے، اس طرف مسلمانوں کی فوج ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے پوچھا کیا ایران میں داخل ہونا ہے؟ ایران میں داخل ہونا ہے اسلام کے ساتھ؟ صحابہ نے کہا آپ جس طرف آگے بڑھیں گے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص نے کہا کشتیاں ہیں کسی کے پاس عبور کریں؟ کسی ایک کے پاس کشتی نہیں، کسی کے پاس تیرنے کے لیے ایک چیز نہیں ہے۔ سعد ابن ابی وقاص نے کیا کیا جانتے ہیں؟ سارے صحابہ سے کہا کہ تم یہ ایرانیوں کے تیروں کو سنبھالنا، جو تیر ماریں گے ہماری طرف سے 300 تیر انداز جو آگے پیچھے چلیں، اور تم ان کے تیروں کو سنبھالنا، میں دریا پار کرنے کا انتظام کرتا ہوں۔ کہا کشتیاں، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ہیں، تابعین ہیں سعد ابن ابی وقاص کے پیچھے، جو ایران کی سپر پاور کو ہلانے کے لیے جا رہے ہیں، کشتیاں نہیں ہیں ان کے پاس۔ سعد ابن ابی وقاص سے پوچھا لوگوں نے آپ کیا انتظام کر رہے ہیں؟ کہا آؤ سب اپنے اپنے گھوڑے لو، بسم اللہ پڑھو اور گھوڑے دریا میں ڈال دو، دریا میں ڈالو۔ دریا اتنا گہرا، بہت تیز بہاؤ والا دریا ہے دریائے دجلہ، ہر چیز کو بہا لے جاتا ہے، آج بھی اس کی روانی بہت تیز ہے، کافی لمبا دریا۔ اس وقت سعد ابن ابی وقاص 300 گھڑ سواروں کو لے کر دریا میں اپنے گھوڑے ڈالے۔ یہ نہیں دیکھا کہ گھوڑوں کو ہمارے ساتھ یہ بہا لے جائے گا، لیکن فرماتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے نہایت ہی پرسکون انداز میں دوسری طرف جا رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ نے دیکھا پہلی مرتبہ ایسا ہے کہ خشکی پہ دوڑنے والا گھوڑا دریا کی تری میں بھی دوڑ رہا ہے، اور دوڑتے ہوئے جب اس طرف کو پہنچنے والے تھے، تاریخ طبری میں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں فارسی زبان میں، جو ایرانیوں کی زبان فارسی ہے، وہ کیا کہنے لگے جانتے ہیں؟ دیوا آمدند، دیوا آمدند، یعنی دیو لوگ آ گئے ہیں، دیو لوگ آ گئے ہیں۔ پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ گھوڑوں کو دریا میں سے بھی چلاتا ہوا کوئی آ گیا۔ وہ بغیر مقابلے کے ایران چھوڑ کر بھاگے تھے۔ یہی تو اقبال نے کہا ہے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہمیں کوئی ہمارے اس سیل رواں کو کوئی طاقت روکے گی نہیں، بس جو کچھ بھی روکتی ہے وہ تمہاری بزدلی روکتی، تمہارے اپنے خیالات روکتے ہیں۔ اور آپ کو میں ایک بات عرض کر دوں، آپ نے ایک لقب سنا ہوگا نا سرکار غریب نواز کو، ہند الولی کہتے ہیں، سنیں کیا کہتے ہیں؟ ہند الولی۔ ہند الولی کا مطلب کبھی اب پوچھو ہند الولی کیا ہے؟ یہ سرکار غریب نواز کے ویسے دوسرے لقب ہیں، غریب نواز ہے، معین المشائخ ہے، معین الدین ہے، عطائے رسول ہے، نائب رسول ہے، یہ سب لقب ہے۔ لیکن یہ ہند الولی کیا ہے؟ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا ایک ولی، اس کا مطلب نہیں میرے عزیزو، عربی کی ترکیب اگر آتی ہو تو سمجھ میں آئے گا۔ مضاف مضاف الیہ میں ترکیب جو ہوتی ہے اس میں ترجمہ پیچھے سے کریں گے۔ ہند الولی کا مطلب ہوتا ہے ولی کا ہندوستان، ہندوستان کا ولی نہیں، ہندوستان کا ولی نہیں بلکہ ولی کا ہندوستان۔ اس لقب سے ہی ہمارے دل مضبوط ہونا چاہیے۔ اے سنی مسلمانوں، ہندوستان کس کا ہے؟ ولی کا ہندوستان ہے۔ ہم تو ہند الولی غریب نواز کے نام سے ایسے پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں جن کو اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہے، جو غریب نواز سے جلتے ہیں وہ بھی ہند الولی کہتے ہیں ان کو، نفرت میں ہی صحیح، لیکن ہند الولی کہتے ہیں تو وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں، یہ ولی کا ہی ہندوستان ہے، یہ سرکار غریب نواز کا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جس سنی ہندی مسلمان کو یہ معلوم ہو کہ یہ ہند ولی کا ہے، غریب نواز نے یہاں پر اپنی محنت شاقہ کے ساتھ پرچم اسلام کو لہرایا ہے، تو آج ان کے پرچم کے تلے کیوں اتنی بزدلی، کیوں اتنا خوف، کیوں اتنا ڈر؟ نہ ڈر نکالو، اگر آزمائشیں ہیں تو ہو جانے دو۔ اللہ سے ہم سوال یہی کریں گے کہ مولا ہماری طاقت سے زیادہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہ دے، اور ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں، لیکن میرے عزیزو اسلام قربانیاں چاہتا ہے۔ اسلام کی حقانیت کی یہی دلیل ہے کہ ہر زمانے میں اسے موڑنے کے لیے چھوٹی طاقتیں نے بڑی بڑی طاقتیں آئی، ہر زمانے میں اس کی بے کنی کرنے کے لیے بڑے بڑے بادشاہ میدان میں آئے، لیکن سارے لوگوں کی ایک ہی تاریخ ہے، چنگیز ہو کہ ہلاکو ہو،
तातारी हों कि बर्बर हों, जिस कौम ने भी इस्लाम के खिलाफ महाज आराई की है उन्हें पसपाई का सामना करना पड़ा, और इस्लाम वही फलता फूलता ही रहा। इस्लाम कभी ख़त्म नहीं हुआ। आज भी जो हालात आप देख रहे हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस्लाम पर कोई आंच नहीं आएगा। चंद गर्दनें कट जाने का नाम इस्लाम कटना नहीं है। मुझ जैसा अगर आदमी 4 टुकड़ों में बदल जाए, किसी की तलवार का, किसी की बंदूक का, मैं निशान बन जाऊं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दीन खत्म हुआ। अरे दीन का मैं एक अदना खादिम हूं, खादिम के खत्म होने से दीन खत्म कभी नहीं होगा। मैं हमेशा कहा करता हूं, इस्लाम उस अजीम दरख्त का नाम है जिसकी जड़ें तहतुस सरा में हैं और उसकी शाखें औजे सुरैया पर मौजूद हैं। पूरी दुनिया मिलकर इसे हिला नहीं सकेगी। मैं सरकार गरीब नवाज के इस उर्स की तकरीब में हिंदी मुसलमानों को यह जरूर कहना चाहूंगा, तुम फख्र से कहो कि हम गरीब नवाज के हिंदुस्तान में आबाद हैं। किसके हिंदुस्तान में है? सरकार गरीब नवाज के हिंदुस्तान में आबाद हैं, जिसकी बगैर इलेक्शन के 800 साल से मुसलसल हुकूमत चल रही है, और आइंदा भी इलेक्शन नहीं होना है और डरना भी नहीं है हमें। और दूसरी बात यह है कि हमें प्रचार भी नहीं करना है, और ना ही गरीब नवाज के उस कुर्सी के लिए किसी ईवीएम की जरूरत है जहां घोटाले होते हों। नहीं, सुल्तानुल औलिया की वो कुर्सी है, हजारों आते गए जाते गए, हमने देखा है। अब तो कुछ वो हैं जिनका पेपर में नाम भी नहीं है। चंद साल पहले वो पीएम भी थे, सीएम भी थे, अब पूछा तो पता चला कि अब वो कचरे में हैं, नहीं हैं, कूड़े का दान में पड़ गए, कहीं हैं, सब खत्म हो गए। लेकिन 800 साल से एक अंग्रेज है जो अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ पर सियाहत किया, उसने हिंदुस्तान की पुरानी चीज़ों की तारीख लिखी है किताब में। उसने कहा बहुत सारे अजायबात हिंदुस्तान में देखे, ताजमहल देखा, कुतुब मीनार देखा, लाल किला देखा, पुरानी मंदिरें देखा, बहुत सारी चीज़ें देखा, लेकिन एक अजूबा भी मैंने देखा। ये अंग्रेज लिखता है, एक अजूबा मैंने देखा कि हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों पर एक कब्र हुकूमत कर रही है। उसने कहा वो कब्र हुकूमत ऐसी कर रही है, कहाँ की? कहा अजमेर मोहल्ला की कब्र है। वो करोड़ों मुसलमानों के दिलों पर आज भी हुकूमत कर रही है। यह हमने न कहा अल फज़्लु लिमा शहीद बिहिल आदा, अरबी में कहा गया फजीलत उसकी जिसकी दुश्मन भी गवाही दे रहे हैं, दुश्मन भी जिसकी गवाही देते हों। एक कब्र है जो करोड़ों पर हुकूमत कर रही है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, 800 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी महफिलों में गरीब नवाज का नाम अब भी ताज़ा है। अब हालात के तकाज़ों के एतबार से अगर चंद लोग हम में से वहाबी हो गए, अहले हदीस हो गए, देवबंदी हो गए, फलां हो गए, और उनके दिलों में अगर औलिया दुश्मनी का कीड़ा आ गया, तो फिर ये उनका अपना नुकसान है, उनका अपना नुकसान है। औलिया कामिलीन से अगर बुग़्ज़ और अदावत किसी ने उनके ज़हनों में डाला है, तो मैं उनसे कहूँगा कि नादानो, कम से कम अपनी तारीख़ पढ़ लो कि तुम्हारे घरों में तुम्हारे बाप दादाओं को दीन कौन लेकर क्या के दिया है, कहाँ से लाए। क्या तुम आज भी यही कहोगे कि हमारे बाप दादाओं को 800 साल से जाकिर नायक ही सिखा रहा था दीन, 800 साल से ही जोकर ही तुम्हें दीन दे रहे थे? तुम्हारी तारीख अगर पढ़ोगे तो पता चलेगा ये औलिया कामिलीन हैं, दुर्वेश सिफत, जिन्होंने अपनी बोरिया और अपने खीमों में रह करके लोगों के दिलों को साफ किया, लोगों को दीन इस्लाम से रोशनास किया। जो लोग कत्ल करने आए वो आपके मुरीद सादिक बने हुए हैं। मैं सुल्तानुल औलिया सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बचपन की एक बात बता दूं। अलग अलग रिवायात हैं, आपसे कहा गया ईद के लिए आप जा रहे थे और सादात का घराना है। गरीब नवाज बाप की तरफ से हुसैनी सैयद है, माँ की तरफ से हसनी सैयद है, दोनों तरफ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके नाना भी हैं और दादा भी हैं। नजीबुत तरफैन सैयद गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन में ईद के लिए जा रहे हैं, तो एक बच्चे को देखा फटे पुराने कपड़ों में, बोसीदा कपड़ों में, उसके पास गए, उससे देखा। देखें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मिलती जुलती हैं। ये अताए रसूल यूं ही नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक आपको वदियत किए गए थे, जो हुजूर के लिए वाक़या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ईदगाह जाते हुए एक यतीम को उठाया था और अपने घर ला करके उसे नहलाया, कपड़े पहनाया। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईद के लिए जा रहे हैं, एक गरीब बच्चे को देखा पुराने फटे कपड़ों पर है, तो उस बच्चे से पूछा तो उसने कहा मेरे घर में इतनी ताकत नहीं है कि ईद के लिए कपड़े खरीदे जा सके। तो बहरहाल जो भी था, हज़रत गरीब नवाज ने उसके कपड़ों की तारीफ करना शुरू कर दिया। तेरे कपड़े कितने अच्छे हैं, मुझे रश्क आ रहा है, इतने अच्छे कपड़े तो मैं कभी पहना नहीं। और उसे मनाते हुए कहते हैं ए मेरे दोस्त, क्या तू एक बार मेरी बात मान लेगा? कहा क्या है? कहा ये तेरे कपड़े मुझे चाहिए, तेरे ये कपड़े मुझे चाहिए।
یہ بہت قیمتی ہیں، بہت اچھے کپڑے ہیں۔ اس بچے نے جلدی سے اتار کر کے دیا، اور اپنے جو قیمتی عید کے کپڑے تھے وہ اتار کر اسے دے دیا، اسے پہنایا۔ وہ بچہ غریب نواز کے کپڑے پہنا ہے اور آپ اس کے بوسیدہ کپڑے پہن کر عید پر آئے۔ نماز پڑھ کر کے جب باہر واپس اپنے گھر آئے، ماں نے پوچھا بیٹا تجھے تو اچھے الگ دوسرے کپڑے پہنائے تھے، یہ تو کون سے کپڑے پہن کر کے آیا؟ واقعہ سنایا۔ ایک چھوٹے سے بچے کو میں نے بوسیدہ کپڑوں میں دیکھا تو دل گوارا نہیں کیا، میں نے اپنے عید کے کپڑے اسے دے دیا، اس کے کپڑے میں پہن لیا۔ اسی دن سے یہ گاؤں میں بات مشہور ہو گئی تھی کہ معین الدین غریب نواز ہے، یہ غریبوں کو نوازنے والا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ صرف ان کی زندگی کا ایک واقعہ سمجھ کر ہم بھول نہیں جائیں گے۔ میں آج بھی غریب نواز کے دربار سے یہی آس و یاس رکھتا ہوں کہ ہم گناہوں کے پھٹے پرانے کپڑوں میں آج زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ظاہر جو لباس ہے یہ الگ لباس ہے، لیکن جو اخلاق کا لباس ہے وہ ہمارا پھٹا ہوا ہے، بہت بوسیدہ ہے۔ اور اس لباس کو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، یہ نہیں میں کہوں گا کہ ہمارا لباس وہ اپنا لیں گے، ہرگز نہیں، لیکن شان غریب نوازی یہ ہے کہ وہ ہمارے اخلاق اور گناہوں کے پھٹے ہوئے لباس کو اپنے تصرف و کرامت سے اچھے لباس میں ضرور تبدیل فرمائیں گے۔ محبت ہو تو سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے عطا بھی ہوگی۔ اجمیر معلیٰ سے اپنی عقیدتوں کو وابستہ رکھو مسلمانوں، کبھی کم ہونے نہ دینا۔ جب جب بات آئے سلطان الاولیاء کی، غریب نواز کی، اپنے بچوں میں ان کی محبت منتقل کرتے چلے جانا۔ بات کے حالات کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے بچے کہیں کسی اور کی بتائی ہوئی باتوں سے یہ نہ سمجھ لیں کہ ہمارے گھروں میں دین انٹرنیٹ سے ہی آیا ہے، گوگل سے ہی سیکھا ہوا ہے، لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے۔ اس لیے